الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل میں اخلاص کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی بدن کے اندر روح پیدا کر دینا، یعنی کہ ایک اگر دیوار پر یا زمین پر شیر کی کھال رکھ دی گئی، ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ آ کر بھی اس کو ہاتھ پھیر سکتا ہے، بلکہ اس کے اوپر چل بھی سکتا ہے، چونکہ ہے تو حقیقت میں ہی شیر کی کھال، لیکن اس میں جان نہیں ہے، بس اتنا سا فرق ہے، روح نہیں ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے اعمال ہیں، اگر یہ اعمال کرتا ہے اور اس کے اندر اصل روح نہیں ہے یعنی کہ اخلاص، تو وہ عمل کی بھی حیثیت بالکل اسی طرح ہے جیسے مردہ عمل۔ چنانچہ زندہ عمل کی حیثیت ہے اللہ کی بارگاہ میں، مردہ عمل کی حیثیت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انسان بعض دفعہ نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس عمل کے اندر بہت زیادہ سرور اور مزہ آنے لگتا ہے۔ ہمیں بعض مرتبہ عام لوگ بھی آ کر خود کہتے ہیں، جی وہ فلانے کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، بڑی پیاری تلاوت ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے مفتی صاحب، بہت مزہ آتا ہے۔ چنانچہ ہم تو اسی وجہ سے وہیں جاتے ہیں، بس اسی مسجد میں جاتے ہیں، ہم فلانے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، چنانچہ ہم اسی مجلس میں جاتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتے۔ پھر ہم فلانے کوئی بھی جو ہے نا تقریب ہو رہی ہے، چاہے مذہبی ہے، وہاں جاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے ہمیں، اور اگر یہ مزہ ختم ہو جائے نا خدا نخواستہ تو پھر یہ عمل بھی چھوڑ دیتے، یہ وہ عمل بھی نہیں کرتے۔ جی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی وہ بس تلاوت اچھی نہیں لگتی اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے ہوں۔ وہ جی وہاں پہ بیٹھتے نا مزہ ہی کوئی نہیں آتا، ان کے پاس جاتے ہیں تو مزہ ہی نہیں آتا۔ ذکر پہلے کرتا تھا تو بڑا اچھا لگتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، اب کرتا ہوں کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا۔ قرآن پڑھتا تھا اتنا سرور محسوس ہونے لگتا تھا، تہجد اٹھ کر پڑھ لیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ایسے ایسے کر بھی رہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، جھونکے آ رہے ہیں، کیونکہ واقعی اصل تازی ہوا بالکل وہ تو چلتی اسی وقت ہی ہے، شبنم اترتی اسی وقت ہی ہے، اس کو صحیح مزہ آ رہا ہے۔ تو کیا کہہ رہے جی اس لیے تہجد پڑھ لیں، اندر سے جانتا ہے اس بات کو کہ تہجد میں پڑھی اسی لیے رہا ہوں کہ چونکہ فریش ہوا ہوتی ہے اور جسم کو بڑا فائدہ پہنچاتی ہے اور مجھے بڑا بھی مزہ بھی بڑا آتا ہے، تہجد اس وجہ سے پڑھ لے، فجر تو دور کی بات۔ تو ایسا عمل بھی بے جان چیز کے واسطے ہوا، اللہ کے واسطے نہیں ہوا۔ مزہ کیا ہے؟ ایک مخلوق سے دوسرے مخلوق میں داخل ہو گیا، انسان مال کما رہا ہے، یہ ایک الگ مخلوق ہے، انسان بزرگ بن گیا، اب لوگوں سے بزرگ کہلوانا چاہ رہا ہے، یہ الگ مخلوق ہے، نام پیدا کروانا چاہ رہا ہے، اپنی پہچان پیدا کرانا چاہ رہا ہے، یہ بھی مخلوق ہے، مزہ آ رہا ہے، یہ بھی مخلوق ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے تھوڑی کر رہا ہے، جب مزہ آنا بند ہو جائے گا چنانچہ یہ عمل چھوڑ دے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ تو اخلاص جو ہے نا ایسی طاقت ہے کہ وہ چاہے مزہ آئے یا نہ آئے، بندہ عبادت کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ باپ جو ہے نا اولاد کو چاکلیٹ دیتا ہے، روز اسکول جا رہا ہے نا، اسکول پہنچانے کے لیے اسے چاکلیٹ دے رہا خوشی سے، جب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اسے چاکلیٹ کم دینا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ بند کر دیتا ہے۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا علم سیکھنا، اسکول جانا، پڑھنا، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے۔
اب چاکلیٹ نہیں بھی دیتا وہ تب بھی جاتا ہے. مسجد میں ایک والد سختی کرتا ہے بچے پہ, آپ نے مسجد آنا ہے, نماز پڑھنی ہے. مجھے آپ نظر نہیں آئے تھے اثر میں, کہاں تھے؟ میں نے آپ کو چاروں کونے میں تلاش کیا. تو اب اگلی دفعہ وہ آتا ہے, اور ہر عمل کی ابتدا ویسے ہوتی بھی دکھاوے سے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. شریعت کے بھی ہر عمل کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ پہلے انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے شروع کرتا ہے, آہستہ آہستہ اللہ کے واسطے لگ جاتا ہے. تو باپ کو دکھانے کے لیے اب وہ نماز کے لیے آتا ہے, ابا کو ڈھونڈتا ہے, وہ اللہ کو نہیں ڈھونڈتا. کس کو ڈھونڈتا ہے بھائی؟ والد کو, ابا کو, بابا کو ڈھونڈتا ہے, لیکن اللہ کو نہیں ڈھونڈتا. تلاش کرتا ہے ابا ادھر, اچھا پہلی صف میں, تو ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو کے اور انہیں دکھاتا بھی ہے, کوشش کرتا ہے مجھے دیکھ لیں کہ میں آیا ہوں. ایسے پڑھتے 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 آہستہ آہستہ اسے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ نماز بابا کے لیے نہیں پڑھنی ہے بلکہ ربا کے لیے پڑھنی ہے. بابا کے لیے تھوڑی پڑھنی ہے, ربا کے لیے پڑھنی ہے. تو اسے سمجھ آ جاتی ہے اور پھر وہ واقعی ربا کے لیے شروع کر دیتا ہے. تو یہی اخلاص ہے. اللہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, بندے کو آزماتے ہیں کہ اب اس کو کوئی مزہ نہیں آئے گا نماز میں, کوئی مزہ نہیں آئے گا. ابھی تو ہمیں مزہ, ہم نے شروع ہی نہیں صحیح معنی میں کیا, تو مزے والا بھی ہم نے دور نہیں گزارا. خدا نخواستہ شروع سے اگر بغیر مزے والا دور آ گیا تو ویسے ہی گئے. کیونکہ ایسے بھی بڑے اللہ والوں کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں کہ اب بالکل اللہ کے لیے سب کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی چھوڑ نہیں رہے. یہی اخلاص ہے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, برحمتک یا ارحم الراحمین.